نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ سورۃ الکہف کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کے لیے جنت الفردوس کے داخلے کا وعدہ فرما رہا ہے، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ فإنہ اوسط الجنہ وأعلاها، وہ سب سے بہترین جنت ہے اور سب سے اونچی جنت ہے۔ وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش جنت الفردوس کا چھت ہے۔ تو جب بھی طلب کرو جنت الفردوس طلب کرو۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے کچھ قواعد عطا فرمائے ہیں جنت الفردوس کے داخلے کے لیے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کر لیے، وکانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی جنات الفردوس میں ہوگی، جو کہ سب سے اعلیٰ اور اونچی اور بہترین جنت ہے۔ اسی جنت سے تمام نہریں پھوٹتی ہیں
اور پورے اہل جنت کو سیراب کریں گی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک ایمان اور ایک عمل صالح، مضبوط اور قوی ایمان ہو اور ساتھ ساتھ نیک اعمال ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنات الفردوس کے داخلے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کی بڑی اہمیت ہے، جسے ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ دونوں معاملے، ایمان اور نیک عمل، دونوں اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایمان میں ایمان باللہ سب سے سر فہرست ہے، اور ایمان باللہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان اور اس کی توحید کی معرفت سب سے زیادہ سر فہرست ہے۔ نبی علیہ السلام نے وفد عبد القیس سے فرمایا تھا کہ آمرکم بالایمان باللہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں ایک اللہ پر ایمان لانے کا۔ اور پھر فرمایا تدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو اللہ رب العزت کی توحید کی۔ تو اللہ پر ایمان لانا اسی وقت قابل قبول ہوگا جب ایمان کا دعویٰ کرنے والا سچا اور پکا اور کامل موحد، اس کی توحید میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، بلکہ اس کو توحید کی معرفت ہو اور پورا ادراک ہو سارے اقسام سمیت، تو اس بندے کا ایمان قابل قبول۔ اور اس کے بعد اعمال صالحہ بڑی ان کی اہمیت ہے۔ ایک اہمیت قرآن کے ایک مقام سے واضح ہوتی ہے، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں کلمات طیبہ، جو انسان اپنی زبان سے کلام طیب ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہے اور اچھی دعائیں ہیں، اپنی زبان سے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ جاتی ہیں، عرش معلیٰ تک چڑھ جاتی ہیں۔ یعنی فرش کا ایک مکین اس کی زبان سے ادا ہوئے کلمات جو ہیں عرش معلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ہر وقت یہ سلسلہ جاری ہے۔ یعنی بقیہ اعمال جو ہیں ان کے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے اوقات ہیں۔ اس حوالے سے 3 قسمیں ہیں، ایک رفع سنوی ہے، ایک اسبوعی اور ایک یومی۔ سنوی سے مراد یہ ہے کہ سال کے سال بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث، صحابہ نے پوچھا کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں یرفع اعمال العباد الی اللہ، ترفع اعمال العباد الی اللہ، بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میری یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہے، کیونکہ روزہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی محبوب اور بہترین عبادت ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ابو امامہ الباہلی سے فرمایا تھا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، کثرت سے روزے رکھا کرو، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ تو میری چاہت ہے روزہ بھی شامل ہے۔ یہ عمل ثانوی جو سال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، تو شعبان کا مہینہ اس لیے بطور خاص چنا جائے تاکہ اس میں کثرت سے عبادات ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچیں۔ پھر ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری بھی ہو جائے
اور رمضان میں عمل کی استعداد پیدا ہو جائے۔ عمل اسبوعی جو ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کے حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ نے ایک موقع پر سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذان الیومان تصوم فیہما، یہ دو دن جو آپ خاص کرتے ہیں روزے کے لیے، نفلی روزے کے لیے، جمعرات اور پیر کا دن، یہ کیا ہے؟ ان دو روزوں کے تعین کا مقصد کیا ہے؟ تو وہی آپ نے جواب دیا کہ هذان الیومان یرفع فیہما العمل الی اللہ، ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پیر کو اور جمعرات کو۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، میری یہ خواہش ہے جو میرے اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو، پیر کا اور جمعرات کا۔ اور عمل یومی جو ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال اس طرح پیش ہوتے ہیں کہ دن کے اعمال جو ہوتے ہیں رات ہونے سے پہلے پیش ہو چکے ہوتے، اور رات کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ دن چڑھنے سے قبل پیش ہو چکے ہوتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہر بندے کا عمل، دن کا عمل دن کے اختتام کے موقع پر پیش ہوتا ہے، اور رات کے عمل رات کے اختتام کے موقع پر پیش ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ان سارے نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر دن اور ہر رات کا اختتام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر کریں، اس کی اطاعت پر کریں، اور بالخصوص یہ دو جو گھڑیاں اور اوقات ہیں ان میں تو کسی نافرمانی کا تصور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزانہ توبہ کریں تاکہ ہمارے اعمال میں توبہ شامل ہو۔ موت اچانک آ سکتی ہے، اور اگر ہم بغیر توبہ کے مر جائیں، کسی معصیت پر مر جائیں تو بڑی وہ بھیانک موت ہوگی۔ یبعث الرجل علی ما مات علیہ، انسان جو عمل کرتے کرتے مرتا ہے اسی عمل میں قیامت تک شمار کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اسی عمل کے ساتھ اٹھے گا۔ اب وہ نیک ہو یا برا ہو اس کا چناؤ آپ پر ہے، لیکن اذکار جو ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ انسان جب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر سیدھا عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض حدیث سے ثابت ہے کہ فرشتے اس ذکر کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، فرشتہ اس ذکر کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے اور آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے۔ راستے میں ملائکہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کیا لیے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے فلاں بندے کا عمل، فلاں بندے کی نیکیاں، فلاں بندے کے اذکار۔ تو ملائکہ اس بندے کے لیے استغفار کی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر ہماری زندگی میں اعمال صالحہ داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، اذکار کے عادی ہو جائیں، کتنے اس کے فائدے ہیں اور کہاں کہاں انسان کا چرچا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری دھوم مچ جائے، دنیا کی شہرت ہو اور دنیا ہمارے لیے واہ واہ کرے، لیکن یہ جو سارے اذکار اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ انسان جو اوپر جو علوی جہاں ہے وہاں اگر معروف اور مشہور ہو جائے، فرشتے اس کے لیے استغفار کریں، عرش معلیٰ پر اس کے نام کی گونج ہو، تو اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر غور کرتے ہیں، ان من جلال اللہ التسبیح والتحمید والتہلیل۔ اللہ کے جلال کو جاننا چاہتے ہو؟ جلال کا معنی اللہ کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کس شے میں ہے؟ یہ تعظیم سب پر فرض ہے، رب تعالیٰ کی تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے تقاضے اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو وہ تین چیزیں ہیں، ایک تسبیح سبحان اللہ کہنا، دوسرا تحمید الحمدللہ کہنا، اور تیسرا تہلیل لا الہ الا اللہ کہنا۔ جو بندہ کثرت سے یہ اذکار کرے گا وہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے جلال کا معترف ہے، اس کے دل میں واقعتاً رب تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ ویسے اس کی تعظیم کے اور بھی بہت سے مقامات ہیں اور بہت سے امور ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جلال کی معرفت اور اس کی عظمت کی معرفت کے تین امور اور بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان من جلال اللہ
اکرام ذی شیبت مسلم، اللہ کا جلال کرنا چاہتے ہو، اس کی تعظیم اور توقیر کرنا چاہتے ہو، اس کی ہیبت کو ماننا چاہتے ہو، تو یہ 3 کام کرو۔ نمبر 1، ہر اس مسلمان کی تعظیم کرو، اکرام کرو، عزت کرو جس مسلمان کے بال بحالت اسلام سفید ہو چکے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے، اللہ کی توحید کے ساتھ، اس کے پیارے نبی کی غلامی کے ساتھ آگے بڑھتا جائے، چلتا جائے، حتیٰ کہ اس کے بال سفید ہو جائیں۔ ان کا اکرام اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو پہچاننے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا، وحامد القرآن، اس بندے کا اکرام کرو جو قرآن کا حامل ہے، جو قرآن کو اٹھائے پھر رہا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں مصحف ہے، نسخہ ہے قرآن کا، اور اس کو اٹھائے اٹھائے گھوم رہا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ انسان ہے، وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، جو قرآن کا حافظ ہے۔ حافظ قرآن کو حامل قرآن کہا گیا ہے۔ وہ کسی بھی عمر کا ہو، اس کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے جلال کو ماننے کے مترادف ہے۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کا امام ہے، ہمارا نوکر ہے، ملازم ہے، جو چاہے سلوک کریں اس کے ساتھ۔ امامت کا رتبہ بڑا عظیم الشان ہے، اور حافظ قرآن بڑا محترم اور محتم بشان ہے۔ اس کا اکرام اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تعظیم قرار دے گا، اپنا جلال قرار دے گا کہ میرے بندے کے دل میں میری تعظیم ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ذو سلطان المقسط، وہ بادشاہ ولی الامر جو عدل قائم کرنے والا ہے، اس کا اکرام بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے۔ تو اس حدیث میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم قرار دی گئیں: تسبیح، تحمید اور تحلیل۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ اب ان کلمات کی اہمیت اور خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا ینعطفنا حوض العرش، بندہ جب یہ کلمات ادا کرتا ہے تو سیدھا عرش معلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، اور عرش معلیٰ کا طواف کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہے، آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، اور آپ کے کلمات، آپ کی آواز عرش معلیٰ پر گونج رہی۔ فرمایا کہ لہن دوی کدوی النحل، ان کلمات سے آوازیں نکلتی ہیں جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں عرش باری تعالیٰ کا، آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ کسی جگہ بہت سی مکھیاں اگر ہوں تو ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے، اس طرح کی آواز ان کلمات سے آتی ہے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا مکھیوں کی بنبناہٹ؟ اس لیے کہ اگر 2-4 مکھیاں ہوں تو ان سے آواز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ بہت زیادہ مکھیاں ہوں تب وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ اذکار تھوڑے ہوں، 2-4 بار آپ کر لیں تو آواز پیدا نہیں ہوگی، بلکہ بڑی مقدار میں ہوں، بڑی تعداد میں ہوں، پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں تو پھر یہ آواز آپ کی گونجے گی وہاں پر۔ یذکرن بصاحبھا، اور اوپر آپ کا نام لیا جائے گا کہ یہ کلمات فلاں انسان نے بھیجے ہیں اور فلاں انسان نے پڑھے ہیں۔ تو زمین کا یہ باسی، اس کا نام عرش معلیٰ پر گونج رہا ہے۔ مگر ایک چیز بڑی اہم ہے جو آگے آ رہی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، ان اذکار کو اٹھانے والے اور اللہ کے سامنے پیش کرنے والے انسان کا عمل صالح ہے۔ ان عمل صالح ان کلمات کی سواری بنتے ہیں۔ جو کلمات آپ نے کہے، سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو جو آپ کے نیک اعمال ہوں گے، آپ کی نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، اور آپ کا حج عمرہ ہوگا، وہ اعمال ان کلمات کی سواری بنیں گے اور اوپر کو لے کر چڑھیں گے۔ اور اگر اعمال نہیں ہیں تو خالی اذکار کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی خاص ذکر بتا دیں، حالانکہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، صرف ان کو وظائف کی تلاش ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سن لیں، اگر آپ کروڑ بار بھی یہ اذکار کریں گے اور عمل صالح موجود نہیں ہیں، فرائض موجود نہیں ہیں، تو یہ کلمات زمین پر دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کی پرواز عرش معلیٰ تک نہیں ہوگی۔ عمل صالح ان کو اٹھائے گا۔ اور ایک اور بات قابل غور ہے،
صرف عمل نہیں کہا، صرف عمل کرنے والے بے تحاشا لوگ موجود ہیں، عمل صالح ان کی سواری بنے گا اور عمل صالح ان کلمات کو اٹھائے گا۔ عمل صالح کا معنی نیک عمل، اور نیک عمل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوں اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوں۔ ایک بندہ اگر نمازی تو ہے، روزے دار بھی ہے، حج بھی کرتا ہے، مگر اس کے یہ سارے اعمال جو ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہیں، ان اعمال پر آپ کا ٹھپا نہیں ہے، آپ کی مہر تصدیق ان اعمال کو حاصل نہیں ہے، تو نہ یہ اعمال قابل قبول ہیں اور نہ یہ اعمال آپ کے اذکار کی سواری بنیں گے۔ وہی عمل قابل قبول ہوگا جو پیارے حبیب کی سنت کے مطابق ہو، اور وہی عمل آپ کے اذکار کی سواری بنے گا جو عمل پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ کو ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہ ہو، وہ مردود ہے۔ وہ مردود کب ہوگا؟ جب قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ دنیا میں اس کو بتانے والا کوئی نہیں کہ تیرا عمل مردود ہے، سوائے اس کے کہ وہ قرآن و حدیث پر خود ہی غور کر لے، کتاب و سنت کے دلائل دیکھ لے کہ سنت مصطفیٰ کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ورنہ وہ عمل کرتا جائے گا اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ وہ عمل اگر پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے تو ثابت ہوگا یہ مردود ہے۔ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے، حج ہوں گے، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، عمرے ہوں گے اور جہاد ہوگا، اور ان کا جو قد ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہوگا۔ ان کے اعمال کھڑے ہیں جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں کھڑی ہیں، بزام خیش وہ خوش ہے، لیکن بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ سرزد ہوگا جو ان کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور ان کے توقع کے خلاف ہوگا۔ محمد بن منکدر علماء تابعین میں سے ہیں، ایک دن بیٹھے بیٹھے رو پڑے اور بہت ہی روئے، لوگ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، تشفیاں دے رہے ہیں، مگر وہ خاموش نہیں ہو رہے۔ کسی نے کہا ابو حازم کو بلاؤ، وقت کا امام اور عابد اور زاہد، وہ ان سے پوچھے کیا معاملہ ہے۔ ابو حازم کو بلا لیا گیا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سامنے آ گیا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ اعمال لائیں گے، ڈھیروں اعمال، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ سرزد ہوگا، ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ توقع تو ان کو یہ ہوگی کہ ہمارے سامنے پہاڑوں کی چوٹیوں کی مانند اعمال صالحہ پڑے ہوئے ہیں اور رب تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا اور ایسا فیصلہ صادر فرمائے گا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ ابو حازم جو تسلی دینے آئے تھے وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو دیے کہ یہ مقام کتنا ہولناک ہے، ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں مگر خالق کائنات کے ہاں وہ قابل قبول ہیں یا نہیں، اور قیامت کے فیصلے کیسے صادر ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے جسامت میں بہت اونچے اور لمبے، بہت چوڑے، بڑے بدین، موٹے تازے، اور ان کے ساتھ ان کے اعمال بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو تولو، ان کے اعمال سمیت ترازو میں ڈال دو ان کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی۔ جب ترازو میں ڈالا جائے گا تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ، جب ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ نہ ان کی جسامت کی قدر ہوگی، نہ ان کے اعمال کی قدر ہوگی، کیونکہ اعمال پر وہ مطلوبہ چیز نہیں ہے، یعنی پیارے پیغمبر کی مہر اور پیارے پیغمبر کی تصدیق جو قبول عمل کے لیے ضروری ہے۔ ابھی اذکار، ان کا وظیفہ آپ نے سن لیا، ان کا کردار آپ نے سن لیا کہ ان کی پرواز عرش معلیٰ تک ہوتی ہے اور بندے کا نام وہاں گونج رہا ہے کہ یہ اذکار جو آ رہے ہیں یہ فلاں بندے کے ہیں، عرش معلیٰ پر نام گونج رہا ہے، فرشتے اس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی صورت میں کہ عمل صالح جو ہے ان اذکار کی سواری بنتی ہے۔ اگر نیک عمل ہوں گے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق تب وہ اعمال اوپر کو اٹھیں گے، مگر افسوس یہ کہ ایک بڑی تعداد اس دنیا میں اس نقطے کے فہم سے محروم ہے،
اس نقطے سے عاری ہے، عمل انجام ہو رہے ہیں باپ دادا کے طریقے پر، قوم برادری کے طریقے پر، اپنے پیروں مرشدوں کے طریقوں پر، اپنے خود ساختہ اماموں کے طریقوں پر، لیکن سنت رسول کی معرفت کا شعور نہیں ہے۔ حالانکہ اس معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ عمل بھی قابل قبول ہوں گے اور آپ کے سارے اذکار کی سواری بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ عمل عرش معلیٰ پر پہنچ رہے ہیں، عرش معلیٰ کا طواف کر رہے ہیں، اور فرشتے ساتھ ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اذکار فلاں بندے کے ہیں، اس بندے کا نام گونج رہا ہے۔ تو عمل صالح کا ایک عظیم فائدہ، یعنی سنت کے مطابق عمل کا عظیم فائدہ کہ وہ اعمال کس طرح آپ کے اذکار کو قابل قبول بنائیں گے، اور کس طرح ایک بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش معلیٰ تک پہنچا دیں گے، اور وہاں اس کے نام کی گونج ہوگی اور اس کے اذکار کی گونج ہوگی۔ اللہ کے بندو، عمل صالح کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اور بڑا اہم فائدہ ہے۔ ہر انسان نے مرنا ہے، اور یہ موت ایک بڑا بھیانک انجام ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا تتمنوا الموت فإن حول المطلع شدید۔ موت کی تمنا مت کیا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد اگلے جہان میں جھانکنا یہ منظر بڑا خوفناک ہے، اگلے جہان کا سامنا کرنا یہ منظر بڑا خوفناک ہے۔ آدھی دنیا کے فاتح امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے ساری دنیا مل جائے، دنیا کی دولتیں اور ثروتیں مل جائیں، میں ساری اللہ کو دینے کو تیار ہوں، اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ میری موت کے بعد اگلے جہاں کا منظر میرے لیے آسان کر دے، اگلے جہاں میں جھانکنا میرے لیے آسان کر دے، سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ تو موت کی تمنا مت کیا کرو، مرنے کے بعد اگلے جہاں کا سامنا بڑا یہ ہولناک منظر، بڑا شدید منظر۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مجموعہ یہ ہے، لما ادخل الرجل فی قبرہ، کہ انسان کو جب قبر میں اتارا جائے گا اور قبر میں داخل کیا جائے گا، یؤتی الیہ من قبل رأسہ، تو اللہ کا عذاب جھپٹے گا اس پر، اس کے سر کی طرف سے اللہ کا عذاب جھپٹے گا، اس پر حملہ کرے گا، اس کو قسم کرنے کے لیے تیار ہوگا اللہ کا عذاب۔ یہ قبر میں اترنے کی پہلی گھڑیاں ہیں، جو ہی اتارا جائے گا اللہ کا عذاب اس پر حملہ آور ہوگا، اس پر جھپٹے گا، لیکن اللہ جو اس کے سر کی طرف سے حملہ کرے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دفعت و تلاوت القرآن، اگر وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا، کثرت سے قرآن پڑھتا ہوا، تو تلاوت قرآن کھڑا ہو جائے گی اور اس عذاب کو ٹالے گی، اس عذاب سے کہے گی کہ سر کے رستے آنے کی تیرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بندہ قاری قرآن تھی، بندہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، تو میں کیسے تمہیں اس کے اندر داخل ہونے دوں؟ تو سر کی طرف سے آنے کا تمہارے پاس نہ کوئی طریقہ ہے اور نہ کوئی گنجائش ہے، اور تلاوت قرآن اس عذاب کو ٹال دے گی، اس عذاب کو روک دے گی۔ فیؤتی الیہ من قبل رجلیہ، پھر وہ عذاب اس کی ٹانگوں کی طرف سے آئے گا، اس کے پاؤں کی طرف سے آئے گا کہ اس کے اندر پاؤں کے راستے داخل ہو جاؤں۔ فدفعہ مشوا الی المساجد، اور ایک حدیث میں دفعہ قیامہ باللیل، وہاں دو چیزیں کھڑی ہو جائیں گی، اس عذاب کو ٹالیں گی۔ ایک پاؤں کے ذریعے چل کے جانا مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے، یہ اس کے یہ قدم، اٹھے قدم جو اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس عذاب کو ٹالیں گے کہ یہ بندہ اپنے قدموں سے، ان قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر جایا کرتا تھا، اللہ کے گھر کو آباد کیا کرتا تھا۔ ہم یہاں کھڑے ہیں ہماری موجودگی میں، تم ٹانگوں کے راستے اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ عمل صالح کی اہمیت ہے۔ اور ایک روایت میں قیامہ باللیل، جب پاؤں کی طرف سے وہ عذاب حملہ آور ہوگا تو اس کی تہجد کی نماز، قیام اللیل اس کا کھڑا ہو جائے گا کہ یہ بندہ راتوں کو جاگتا تھا، اٹھ کر قیام کرتا تھا، لمبے قیام کرتا تھا، میں کیسے تمہیں چھوڑوں اور کیسے پاؤں کے راستے داخل ہونے دوں؟ تو قیام اللیل اور مساجد کی طرف چل کے جانا، یہ دو عمل کھڑے ہو جائیں گے، اس عذاب کو ٹالیں گے۔ اب وہ عذاب کا حملہ اس کے دائیں طرف سے ہوگا، دائیں طرف روزہ ہوگا، بائیں طرف سے ہوگا، بائیں طرف صدقہ ہوگا۔ روزہ کہے گا اس طرف سے تمہیں آنے کی گنجائش نہیں ہے، صدقہ کہے گا اس طرف سے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔
یعنی روزہ اس اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرے گا، صدقہ اس اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرے گا، حتیٰ کہ اللہ کا عذاب کہے گا کہ میرے پاس اگر کوئی سوراخ ہوتا داخل ہونے کے لیے میں داخل ہو جاتا، مگر اس کی نیکیوں نے، اس کے اعمال صالحہ نے اس کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے، چاروں طرف سے چھپا لیا ہے، اب میرے پاس اس کے اندر داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قبر کا پہلا مرحلہ ہے، یہ ابتدائی لمحات ہیں کہ جو ہی انسان قبر میں اتارا جاتا ہے چاروں طرف سے تابڑ توڑ اللہ کے عذاب کے حملے ہوتے ہیں اور ٹالنے والے اعمال صالحہ ہیں۔ سر کی طرف سے آئے گا تو اس کی تلاوت قرآن کھڑی ہو جائے گی، ایک حدیث میں نماز کا ذکر بھی ہے، دائیں طرف سے آئے گا تو روزہ کھڑا ہو جائے گا، بائیں طرف سے آئے گا صدقہ کھڑا ہو جائے گا، پاؤں کی طرف سے آئے گا تو اس کا قیام اللیل ہے، اور مساجد کی طرف چل کے جانا ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے عذاب کو ٹال دیں گے، اور وہ بندہ اس معنی میں صحیح سالم ہو۔ یہ عمل صالح، عمل صالح کا فائدہ کہ قبر کی پہلی گھڑی بندے کی محفوظ ہو گئی، اللہ کے عذاب سے بچ گئی، اور اس کے اعمال صالحہ نے اس کا پوری طرح دفاع کیا اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ قبر کا مرحلہ۔ ورنہ میرے دوست اور بھائیوں، قبر کا عذاب بڑا ہولناک ہے، بڑا شدید ہے۔ تبھی تو سلف صالحین قبر کے چرچے پر رو پڑا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث براء بن عازب کی روایت سے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، جنازہ پڑا ہوا تھا اور قبر کھودی جا رہی تھی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے افسردہ قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ رو پڑے، بکا بکان حتی بل الثرا، اتنا آپ روئے کہ سامنے کی مٹی بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے، اور پھر آپ نے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، بڑا یہ ہولناک گھر ہے، بڑا یہ شدید گھر ہے، اس کی تیاری کر کے آنا۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے روتے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ ایک بار کسی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ قبر پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ جنت کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے، جہنم کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے، اس قدر نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا القبر اول مناظر الآخرہ، کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی جو گھاٹی ہے اس کا پہلا مرحلہ اور پہلا زینہ ہے، جو قیامت کی سیڑھی ہے اس کا پہلا قدم قبر ہے۔ ان نجا منہ فما بعدہ ایسر وان لم ینجو فما بعدہ اشد، اگر قبر میں نجات پا گیا تو بعد کی ساری گھڑیاں اور سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور اگر قبر میں عذاب نجات نہ پا سکا تو بعد کے سارے مراحل سخت سے سخت اور خطرناک ہوتے جائیں گے، عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی۔ تو یہ قبر پہلا امتحان ہے، اور پہلے امتحان کی پہلی کامیابی اعمال صالحہ کی برکت سے ہے، نمازوں کی برکت سے ہے، روزوں کی برکت سے ہے، صدقات کی برکت سے ہے، قیام اللیل کی برکت سے ہے، مساجد کو آباد کرنے کی برکت سے ہے۔ جو پہلا قبر کے عذاب کا ایک حملہ ہے، اعمال صالح اس حملے کو ٹالیں گے اور اس حملے کو پسپا کریں گے اور بندے کے لیے عافیت ہوگی۔ مگر اس کے بعد کا مرحلہ اور زیادہ شدید ہے، وہ فرشتوں کی آمد، اس کو بٹھا دینا اور اسے سوال و جواب کرنا۔ یعنی پہلا مرحلہ وہ کامیابی عمل صالح کی مرہون منت ہے، دوسرے مرحلے کی کامیابی سچے عقیدے کی مرہون منت ہے۔ فرشتے پوچھے کہ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کو آسان نہ لو کہ جواب تو آسان ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بچہ جانتا ہے، لیکن نہیں۔ قبر میں جواب کے لیے آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ سامنے آئے گا۔ پوری زندگی تم نے کس کو پکارا؟ پوری زندگی کس کو مشکل کشا مانا؟ پوری زندگی کس کو حاجت روا مانا؟ پوری زندگی کس کو داتا مانا؟ پوری زندگی کس کو پکارا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں پکارا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا تو نہیں مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا تو نہیں مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا تو نہیں مانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا، شفا دینے والا اور خزانے دینے والا تو نہیں مانا۔ یہ پورا کردار اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اس بندے کی زندگی 10 سالہ ہو، 20 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، اس جواب کی توفیق اس کی پچھلی پوری زندگی کے ساتھ مربوط ہے۔
کیا تمہارا عقیدہ تھا رب تعالیٰ کے بارے میں، رب تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں؟ کون تمہارا خالق تھا، کون تمہارا مالک تھا، کون تمہارے امور کا مدبر متصرف تھا؟ یہ سارا ایک جو زندگی کا مجاہدہ ہے وہ اس سوال کے جواب کی اساس بنے گا۔ سامنے سے کالی بلی گزر جائے اور تم ڈر تو نہیں جاتے تھے کہ میرے لیے اس کا گزرنا تکلیف کا باعث ہے؟ گھر کی چھت پہ الو بول جائے، تم ڈر تو نہیں جاتے تھے کہ یہاں کوئی موت ہونے والی؟ یہ سارا عقیدے کا انحراف ہے۔ کوئی نقصان ہو جائے تو سوچتے تو نہیں تھے کہ پتہ نہیں صبح کس منحوس کو دیکھ لیا؟ سب عقیدے کا بگاڑ ہے یہ۔ آج اس سوال کا جواب وہی دے گا جس کا اول تا آخر خالص ایک ہی رب ہو، ایک ہی مالک ہو، ایک ہی مشکل کشا ہو، ایک ہی حاجت روا ہو، ایک ہی ذات کو پکارنے والا ہو، ایک ہی ذات سے مناجات کرنے والا ہو، وہی اس کا مسبب اور اسباب ہو۔ پوری زندگی کا عقیدہ اس سوال کے جواب میں کار فرما ہے۔ رٹے رٹائے الفاظ نہیں ہے کہ ربی اللہ کہہ دیا جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جواب اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور یہ توفیق اسی کو ملے گی جو رب تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اس کے اسماء و صفات کو جانتا ہو، اس کی ربوبیت کو پہچانتا ہو، اس کی شان رب العالمین کو مانتا ہو، وہ اس کا جواب دے پائے گا۔ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ بظاہر جواب کیا ہے؟ میرا دین اسلام، ورضیت لکم الاسلام دینا، میرا دین اسلام ہے۔ مگر یہ جواب ہر ایک نہیں دے پائے گا۔ پوری زندگی اس کا چہرہ دین اسلام کی طرف ہو، کبھی دائیں بائیں نہ جھانکا ہو۔ یہ مختلف راستے، بدعات اور خرافات کے راستے، مختلف دعوتیں جو ان دعات کی طرف سے آتی ہیں جو شیطان نما ہوتے ہیں، جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہیں، ان کی طرف جھانکتے تو نہیں تھے، ان کو سننے کا شوق تو نہیں تھا، تماش بین تو نہیں تھے۔ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ سیدھا رکھو دین کی طرف۔ دائیں بائیں بہت سی ثقافتیں تھیں، انگریزوں کی ثقافتیں، ہندوؤں کی ثقافتیں، ان کا شوق تو نہیں تھا، ان کے فیشن اپنانے کا اور اختیار کرنے کا شوق تو نہیں تھا، ان کی جستجو تو نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے خط مستقیم کھینچا، مسند احمد کی حدیث ہے، اور دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے، اور پھر سیدھے راستے پر اپنا ہاتھ رکھا، ھذا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور بعض حدیث میں ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس راہ پر چلو سیدھا ہو کر، دائیں بائیں جھانکے بغیر، دائیں بائیں دیکھے بغیر۔ تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کا یہ کردار ہوگا۔ ان کی نظر ہمیشہ سیدھے راستے پر رہی، دین اسلام پر رہی، یہ ان کی غیرت کا مسئلہ تھا۔ کبھی انہوں نے دائیں بائیں جھانکا نہیں ہے کہ فلاں کو سن لو، فلاں شعبہ باز کو سن لو، اور فلاں کو دیکھ لو، اور فلاں کے منہج کا مطالعہ کر لو۔ نہیں، دین حنیف ان کے سامنے تھا۔ وہی اس سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر اس کو دائیں بائیں جھانکنے کا شوق ہو، بدعات اور خرافات کی طرف جھانکنے کا شوق ہو، اور جو منفی قسم کے دعات ہیں ان کو سننے کا شوق ہو، اللہ اس کی مت مار دے گا، اس سوال کا جواب دے ہی نہیں پائے گا۔ اور تیسرا سوال، من نبی کہ تیرا نبی کون؟ بظاہر جواب تو آسان ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر صدقے جاتا تھا، باری جاتا تھا، جس کے عشق کے دعوے کرتا تھا، جس کی محبت کے دعوے کرتا تھا، جس کی شان میں قصیدے کہتا تھا اور محافل میلاد منعقد کرتا تھا، وہ میرا نبی۔ بظاہر بات آسان، لیکن نہیں، اس کے جواب کی پیچھے ایک تاریخ ہے، آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ اور پوری زندگی کا نچوڑ۔ نبی ماننے کا معنی، رسول ماننے کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے کہ ان کی اطاعت کیجیے، ان کی فرما برداری کیجیے۔ یہ نبوت کا مقصد اور رسالت کا مقصد، الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے جو رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کیجیے۔ یہ نبی کا مقام ہے، یہ رسول کا مقام ہے، اس کی اطاعت کیجیے۔ کیا تم نے خالص رسول کی اطاعت کی؟ اس اطاعت کو ملاوٹی بنا لیا، اس میں برادری کی باتوں کو شامل کر لیا، باپ دادا کی باتوں کو شامل کر لیا، دنیا کے اپنے خود ساختہ پیروں اور مرشدوں کی باتوں کو شامل کر لیا، اور دین کو شطرنج کا کھیل بنا دیا۔ ایسا تو نہیں تھا، دین کو ملاوٹی بنا دیا، اور اس کو شطرنج کا کھیل بنا کر مختلف امور کا مرکب مان دیا۔ المہند المفند کا ابتدا کیا ہے؟ ہم فروع میں حنفی ہیں، اصول میں اشعری ہیں، اور تزکیہ اور تصوف کے امور میں
چشتی یا قادری یا سہروردی یا نقشبندی ہیں، کیا ضرورت ہے اس تقسیمات کی؟ ہم اہل الحدیث ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ ہو، عمل ہو، احکام ہو، معاملات ہوں، تزکیہ کے مسائل ہوں، یا پھر فروع ہوں، اصول ہوں، ان سارے امور میں ہم محمدی ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ عقیدہ بھی آپ نے سمجھایا، عمل بھی آپ نے واضح کیا، احکام بھی آپ نے سکھائے، اذکار بھی آپ نے سکھائے، اور جو امور تزکیہ وہ بھی آپ کی تعلیمات سے ثابت ہیں۔ ہم ان سارے امور میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ تو ایسا دین اگر بنا دیا جو کئی منفی چیزوں کا مرکب ہو تو پھر کیا جواب دو کہ میرا نبی کون ہے؟ اس کا جواب وہی دے گا جس کی پوری سیرت اور پوری تاریخ اور پوری زندگی اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کی آئینہ دار ہے۔ کبھی غور تو کرو رسول اللہ ہونے کا معنی کیا ہے، یا اللہ کے نبی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس واقعے پر غور کرو جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیش آیا۔ عمرو بن سہیل صلح کرنے آیا تھا، معاہدہ کرنے آیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کی بعض شقیں ہماری کمزوری پر محمول ہو رہی تھی، جو ایک ظاہری فہم تھا۔ میں نے مثلا اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اور مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہم میں سے مسلمان ہو گیا اور تمہارے پاس آ گیا، تم اس کو لوٹاؤ گے نہیں، اپنے پاس ہی رکھو گے، اور کوئی بندہ تم میں سے ہمارے پاس آ گیا اس کو ہم لوٹا دیں گے۔ صحابہ اور بالخصوص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو کمزوری سمجھا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر یہ کیسا معاہدہ ہے، یہ کیسی شرائط ہیں، کیف نقبل الدنیۃ فی دیننا، اپنے دین میں ہم کمزوری کیسے برداشت کریں، یہ معاہدہ کیسا ہو گیا؟ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ایک ہی جواب دیا، عمر کی زبان کو بند کر دیا کہ عمر ہوا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات نہیں مانتے؟ جب اللہ کا رسول مان لیا تو ان کی ہر بات ماننی پڑے گی، ہر بات کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ کیوں تم یہ اعتراض کر رہے ہو اور کیوں تم اس طرح بول رہے ہو؟ عمر وہاں سے اٹھ کر آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، یہی باتیں تو ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمزوری کو کیسے برداشت کریں، یہ معاہدہ کیسے ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر الست تعلم انی رسول اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کا رسول ہونے کا معنی میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ کا گویا ایک ہی مفہوم ہے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی ہر بات مانی جائے، عقل قبول کرے یا نہ کرے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی۔ اور آگے بڑھیے، جو اگلا نقطہ ہے بڑا قابل غور، آپ کو بتائے گا کہ اس دور کے مشرکین مکہ بہتر تھے یا آج کے دور کے بڑے بڑے پگڑیوں والے جن کو اس نقطے کی معرفت حاصل نہ ہو سکی۔ جب معاہدہ تحریر ہو رہا تھا تو آپ نے لکھا ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن عمرو، کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان ایک معاہدہ تحریر ہو رہا ہے۔ اس معاہدے پر جو ہے وہ صلح ہو رہی ہے محمد رسول اللہ اور سہیل کے درمیان۔ سہیل بول اٹھا یہ رسول اللہ کیوں لکھا ہے، اس کو مٹاؤ، ہو رسول اللہ، رسول اللہ کے لفظ کو مٹاؤ، ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔ آگے اس نے کیا جملہ کہا وہ قابل غور کرتے جاؤ اور شرم سے ڈوبتے جاؤ۔ لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم یہ جان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم یقیناً آپ کی پیروی کریں گے۔ ان رسول اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ ہی قابل اتباع ہیں، آپ ہی پیروی کے قابل ہیں، آپ ہی اطاعت کے لائق ہیں۔ یہ فہم ایک کافر کا ہے، جس کو رسول مان لیا ہر طرح کی غلامی اس کی کرنی پڑے گی، سارے امور میں سارے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات آج کے مسلمانوں کو سجھائی نہیں دیتی۔ ایک عرصے کے مسلمان ہیں، 50 سال 100 سال گزر گئے، بھارت اسلام اس نقطے کا فہم حاصل نہ ہو سکا کہ رسول اللہ ہونے کا کیا معنی ہے۔ رسول اللہ ہونے کا معنی یہ ہے چھوٹے معاملات ہوں، بڑے معاملات ہوں، اعتقادی امور ہوں، احکام کے مسائل ہوں، معاملات ہوں، تزکیے کے معاملات ہوں، ان سارے امور میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو اس نقطے کو سمجھتا ہو، اس نقطے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو،
یقیناً وہ قبر میں جواب دے گا کہ نبی محمد، میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس وہ آیات بینات لے کر آئے، اللہ کی وحی لے کر آئے، دلائل لے کر آئے، ہم نے اس کی اتباع کر لی۔ یہ اتباع ہی در حقیقت کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جو کافر یا منافق یا بے ایمان اس سوال کا جواب نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ ہم تو دنیا میں شک میں رہے، ہمیشہ شک پر قائم رہے، بھلا بصیرت کا نور تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع میں ہے۔ بصیرت کا نور لوگوں کی اطاعت میں نہیں ہے، برادری کے قوانین میں نہیں ہے، بلکہ نور بصیرت جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی میں ہے۔ جو جواب دے گا اس کو فرشتے کہیں گے علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، شاباش، تیری پوری زندگی ایک یقین پر گزری، یقین پر تیری موت آئی، اسی یقین پر تو اٹھایا جائے گا، یقین پر تیرا حشر ہوگا۔ قیامت کے دن بھی جو نور یقین، نور بصیرت ہے تیرے ساتھ ساتھ چلے گا۔ دنیا میں یقین اور بصیرت کا نور تیرے ساتھ تھا، موت بھی اسی نور بصیرت پر آئی، تو یقین پر تھا، تو کامیاب ہے۔ اور جو بندہ جواب نہیں دے پائے گا، فرشتے کہیں گے علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تیری پوری زندگی تو شکوک و شبہات کے آئینہ دار تھی، ہمیشہ شک میں رہا، شبہات میں رہا، دین اسلام کے تعلق سے تیرے اندر شبہات بھرے ہوئے تھے، یقین کیسے آتا؟ اسی شک پر تو مر گیا، اسی شک کے اندھیرے لے کر قیامت کے دن اٹھے گا اور تیرے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو قبر کی یہ نجات، قبر کی یہ کامیابی جہاں حسن عمل کے ساتھ ہے، وہاں سچے عقیدے کے ساتھ بھی ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ ہے، عقیدہ رسالت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہیں، ان کی معرفت ہو، یقین بڑھتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا، اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی باقی سارے امور کی بہتری کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا، یہ مانے گا کہ آپ ہی اطاعت کے لائق ہیں، آپ ہی کے قانون کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا، اسی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور وہ اطاعت ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، اور وہ اطاعت ہی در حقیقت قبر میں کامیابی کا باعث ہوگی۔ اب وہ انسان اس عذاب علیم سے بچ جائے گا جو قبر کا عذاب۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ تعرض علیہ تسعۃ تنین تلدغہ وتلحسہ، جس گھر میں 99 سانپ اور بچھو روزانہ چھوڑے جائیں، 99 سانپ زہریلے چھوڑے جائیں، اس کو ڈسیں، اس کو کاٹیں، ان سانپوں کے زہر کے قطرہ اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین کی ساری معیشت جل جائے اور کڑوی ہو جائے، اور آئندہ قیامت تک وہ زمین فصل اگانے کے قابل نہ رہے، کاشتکاری کے قابل نہ رہے، ایک قطرہ زہر کا۔ اور وہ انسان جس کے پورے جسم کو 99 سانپ زہر سے بھریں گے، ڈسیں گے اور قیامت تک کاٹتے رہیں گے، کیا اس انسان کا عالم ہوگا اور کیا اس انسان کی حالت اور کیفیت ہوگی؟ یضیق علیہ قبرہ، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتی اختلفت اضلاعہ، پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، اور بعض حدیث میں جسم جو ہے وہ بال کی طرح باریک ہو جائے گا قبر کے دبانے کی بنا پر۔ یہ عذاب چاہیے یا کامیابی چاہیے؟ ذرا سی محنت کی ضرورت ہے، اپنے منہج کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ منہج عمل صالح ہے، اور عمل صالح کی بنیاد اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور عقیدہ اللہ کی توحید ہے، دین اسلام کے ساتھ وفاداری ہے، اور پیارے پیغمبر ہر حال میں اپنا مطاع قبول کرنا، اطاعت کے قابل قرار دینا، یہ عقیدہ ہے۔ پھر یہ قبر جو ہے وہ اگر اس عقیدے کے ساتھ ہوگی، سچے عمل کے ساتھ ہوگی، تو بڑی ہی بہتری اور بڑے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ نادى مناد ان قد صدق عبدي، نادى مناد من السماء قد صدق عبدي، افرشوا له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ۔ آسمان سے ندا آئے گی، یہ بندہ بڑا کامیاب، عقیدہ بھی کامیاب، عمل بھی کامیاب، منہج بھی کامیاب، اس کی پوری زندگی استقامت پر تھی، اللہ کی توحید پر تھی، اللہ کے نبی کی غلامی اور اطاعت پر تھی۔ اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے دروازے اس کے قبر کی طرف کھول دو، تاکہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے اور جنت کی نعمت سے متمتع ہوتا جائے، جنت کی ہوائیں اس تک پہنچتی رہیں، اور اس کی جو عالم برزخ کی زندگی ہے پوری کی پوری لطف اور کامیابی اور راحت کی جو ہے بنیاد بن جائے۔ اور جو بندہ جواب نہ دے پائے گا،
نادى منادي من السماء ان قد كذب عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار. آسمان سے ندا آئے گی کہ بندہ جھوٹا، بد کردار، بد عقیدہ، بد عمل تھا، شرک میں ڈوبا ہوا، بدعت کی دلدل میں پھنسا ہوا، اب کیا کرو؟ اس کے نیچے جہنم کی آگ کا بستر بچھا دو اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کے دروازے قبر میں کھول دو تاکہ وہ شعلے اور گرم ہوائیں اس کو جھلساتی رہے. نبی علیہ السلام کی حدیث القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار. یہ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. کچھ بندوں کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے اور کچھ کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. اب انسان پر ہے وہ سوچے اور غور کرے اور طے کرے اور فیصلہ کرے کہ اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بناؤں یا جہنم کا گڑھا بناؤں. باغیچہ بنانے کے لیے منہج ہم نے سن لیا، عمل ہم نے سن لیا، عقیدے کی معرفت آ گئی، کن اصولوں پر یہ قبر کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور جنت کا باغیچہ بن جائے گی. ہمیشہ یہ خوف اپنے اندر قائم رکھو. ایک محدث کا قول ہے کہ عبداللہ بن مبارک ہمارے دور کے محدث تھے، مگر جو ان کی شان تھی، جو ان کی پذیرائی تھی وہ ہمیں حاصل نہیں تھی. حالانکہ وہ بھی حدیث کے طالب تھے، ہم بھی حدیث کے طالب ہیں. وہ بھی حدیثیں جمع کرتے اور پڑھتے اور سنتے اور پڑھاتے، ہم بھی حدیثیں سنتے اور پڑھتے اور پڑھاتے، مگر جو ان کی شان تھی، جو مقام ان کو حاصل تھا وہ مقام ہم کو حاصل نہیں تھا. ایک دن میں نے یہ بات جان لی ان کو یہ مقام کیسے ملا. ہم ایک دعوت میں شریک تھے، رات کا کھانا کسی کے ہاں تھا، چراغ جل رہا تھا، اچانک چراغ بجھ گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا. صاحب خانہ چراغ لے گئے، اس کو ٹھیک کر کے لائے، روشنی دوبارہ بحال ہو گئی. جب اندھیرا تھا ہمیں محسوس ہوا کہ بندہ رو رہا ہے، کسی بندے کی ہچکیاں بنی ہوئی ہیں اور کسی بندے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. جب روشنی بحال ہوئی تو ہم نے دیکھا وہ رونا عبداللہ بن مبارک کا تھا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ کمرے کی تاریکی دیکھ کر مجھے قبر کی تاریکی یاد آ گئی، قبر کے اندھیرے یاد آ گئے. ہم نے ان اندھیروں کا سامنا کرنا ہے، ان اندھیروں میں ہم کو دفن کر دیا جائے گا. کیا ہمارا انجام ہوگا اور کیا ہمارا مقام ہوگا؟ لیکن تیاری کے اصول موجود ہیں، ضوابط اور قواعد موجود ہیں جو عقیدے کی اصلاح اور عمل کی اصلاح پر قائم ہیں. ان اصولوں پر زندگی گزاریے تاکہ قبر کا معاملہ بہتر ہو جائے. اور عثمان غنی کی حدیث کے مطابق جو بندہ یہاں نجات پا گیا اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہوں گے، معاشر کا وقوف آسان ہوگا، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا آسان ہو جائے گا، پورے صراط پر گزرنا آسان ہو جائے گا، مرحلہ میزان میں اعمال کے وزن کے وقت آسانی ہوگی. اللہ ہر کام کو آسان کر دے گا. لیکن جو بندہ یہاں نجات نہ پا سکا، یہاں ناکام اور فیل ہو گیا، اس کے بعد کے سارے مراحل ناکامی پر قائم ہوں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. جو قدم آگے بڑھیں گے تو عذاب کی شدت اور جو وقت ہے اس کی سختی بڑھتی جائے گی، اضافہ ہوتا جائے گا اور کبھی اس میں کمی نہ ہوگی، بلکہ آئے دن کے ساتھ اس کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا، اس کی ہولناکی بھی بڑھتی جائے گی. تو قواعد ہمارے سامنے آ گئے. اس پہلی کھاٹی کی تیاری کے لیے اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. نبی علیہ السلام اور یہ دین رحمت ہے. ہمیں ایک ذکر اللہ کے پیغمبر نے عطا فرمایا ہے، یقیناً وہ ذکر اس پہلے مرحلے کے حساب کے لیے کامیابی کا زینہ بن جائے گا. اس ذکر کے آپ نے فضائل بیان کیے. فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لی، جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد مصطفیٰ کو اپنا رسول مان کر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت دے دے گا، ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے گا. مانا یہ ذکر کثرت سے کرو. اور ایک حدیث میں من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو بندہ یہ ذکر کرتا رہے گا داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ کثرت سے یہ ذکر کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جب قیامت قائم ہوگی تو آخذ یدہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور پکڑے رکھوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں پہنچا نہ دوں اور جنت میں داخل نہ کر دوں. رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ اذکار جو ہیں در حقیقت
قبر کی تیاری کے لیے ہیں۔ رضیت باللہ ربًا، اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، بس اللہ میرا رب ہے، اور کوئی طاغوت نہیں، کوئی درگاہ والا نہیں، کوئی حجر و شجر نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، اللہ میرا رب ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور بس یہی معاملہ رک گیا۔ وبالاسلام دینا، اسلام میرا دین ہے اور کچھ نہیں، نہ کسی کی ثقافت، نہ کسی کا کلچر، نہ بدعات اور خرافات، بس دین ہے اسلام جو سچی توحید کا آئینہ دار ہے، وہ میرا دین ہے، اور بس اس پر راضی ہوں، اور محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بس میں اس پر راضی ہوں۔ کوئی اور لیڈر نہیں، کوئی اور مقتدا نہیں، کوئی اور امام نہیں، بس محمد مصطفیٰ الاسلامی میرے رسول ہیں، میرے امام ہیں، میرے مقتدا ہیں۔ ہر سیاہ و سفید میں آپ کی اتباع کرنی ہے، عقیدہ آپ سے لینا، عمل آپ سے لینا، سارے دین کا محور آپ کی ذات ہے، اس پر راضی ہو جائیں۔ اور یہ تینوں سوال قبر کے اندر ہوں گے۔ رضیت باللہ ربًا من ربک، وبالاسلام دینا ما دینک، وبمحمد رسولا من نبیک۔ یہ تینوں سوال قبر میں ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین فرمائی، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، معانی پر غور کرتے ہوئے پڑھو۔ اذانوں کے جواب میں پڑھنے کا حکم ہے، دن میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، صبح شام کے اذکار میں پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ متعدد بار یہ کلمات دہرائے جا رہے ہیں۔ اگر معنی معلوم ہو تو قبر کی تیاری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اور یقیناً یہ کامیابی کی اساس ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی زندگی میں عقیدے کا سچا فہم عطا فرما دے، توحید کامل کی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے نبی کی سچی غلامی عطا فرما دے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا رب ہو، اسلام ہمارا دین ہو، محمد ہمارا رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اسی عقیدے پر قائم رہے۔ یہی عقیدہ کامیابی کا مظہر اور کامیابی کا محور ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ کے شہر میلسی میں، جو میرا بھی دوسرا شہر ہے الحمدللہ، آمد ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی۔ ایک عرصے بعد یہاں حاضری کا موقع ملا، بیچ میں کچھ مجبوریاں آ گئیں، کچھ کورونا وائرس کے مسائل تھے، کچھ اور۔ ایک عرصہ دراز بعد آج یہاں پر آمد ہوئی، آپ کو دیکھا، اللہ کی رضا کے لیے آپ کی زیارت کی۔ یقیناً یہ زیارت انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، نجات کا باعث ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حقت محبت للمتظاہرین فی، اللہ فرماتا ہے جو بندے میرے لیے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، زیارت کریں گے، ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے۔ تو آج کی زیارت اللہ تعالیٰ اسی تناظر میں قبول فرما لے۔ آپ کا شوق اور ولولہ دیکھا، بالخصوص نوجوان دوستوں کا، انہوں نے جس طرح استقبال کیا شہر کے چوکوں میں اور مختلف سڑکوں پر، اور پھر پھول کی پتیاں نچھاور کی، یہ چیز ان کی محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پیار اور یہ محبت قائم رکھے، اور یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ مگر ایک مشورہ ضرور دوں گا جو اس سے بہتر ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعے کی نماز سے قبل ایک ایک گھڑی برکتوں سے بھرپور ہے۔ اس دن نفل پڑھنے چاہیے، زیادہ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے چاہیے کثرت سے، یہ دن درود پاک کا دن، اور اس دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ یہ گھڑیاں جو جمعے کی نماز سے قبل بڑی انمول ہیں، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر ایک بندہ جلدی اٹھے گا اور گھر سے نکلے اچھے کپڑے پہن کر، غسل کر کے اور خوشبو لگا کر، اور پھر مسجد میں پہنچ جائے، اللہ کا ذکر کرے، درود پڑھے، نفل پڑھے، حتیٰ کہ خطیب آ جائے، خطبہ شروع ہو، خاموشی سے سنے، پھر نماز پڑھے اور اپنے گھر کو لوٹ جائے، تو اللہ اس عمل کی برکت سے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دے۔ اور فرمایا کہ 3 دن اور بھی 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ گناہ جو بھی آپ نے کرنے ہیں، جو کیے نہیں، جو آگے کرنے ہیں، وہ گناہ پہلے ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ محبت آپ کی بڑی ایک ستائش کے قابل ہے۔ اللہ ان محبتوں کو قائم رکھے۔
یہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، کوئی دنیا کی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیا کا طمع نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے یہ محبتیں قائم رہیں۔ مگر آج یہ پہلی گھڑیاں اگر مسجد میں گزرتی اللہ کا ذکر کرتے کرتے، درود پڑھتے پڑھتے اور پھر نفل پڑھتے پڑھتے، تو اس کا زیادہ اجر ہوتا۔ تو محبت آپ کی بڑی قابل قبول ہے، مگر جو مشورہ میں نے دیا وہ اس سے بہتر تھا اگر اس کو اپنا لیا جائے، عمل کر لیا جائے۔ اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو بڑھائے، یہ محبت اللہ قائم رکھے جو اللہ کے دین کے لیے اور مسلک اہل حدیث کے لیے، جو سچی ایک تڑپ ہمارا یہ مسلک، سچا مسلک، اس کی خاطر یہ محبتیں ہیں۔ اللہ ان کو قائم و دائم رکھے، اللہ اس جذبے کو اور بڑھائے۔ اللہ تعالیٰ اس وحدت کو اللہ تعالیٰ اس مسلک کی آبیاری اور اپنے دین اور توحید کی آبیاری کا باعث بنا دے۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ اس ملک کے چپے چپے پر اللہ کی توحید کی اقامت ہو، اللہ کی محبت غالب آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کی سنت غالب آ جائے، چپے چپے پر دین اسلام جو ہے وہ قائم اور پھیل جائے۔ یہ ادارے جو میلسی میں قائم ہے الحمدللہ، اللہ ان کو منارہ نور بنا دے، جہاں سے نور کی شعائیں پھوٹیں، دنیا کی تاریکیاں دور ہوں، ظلمتیں دور ہوں، اور انوار جو اللہ کی وحی کے انوار ہیں، اللہ کے ذکر کے انوار، اس کی توحید کے انوار، یہ دنیا کو روشن کر دیں، اور بدعات اور خرافات اور شرک اور کفر یہ سارا مٹ جائے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے، بس ہم ایک نیت کر کے میدان میں داخل ہوں، ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ ہماری کوشش ہی دین کی اقامت کا باعث بنے گی، کسی اور کی کوشش نہیں، اور نہ کسی پارٹی یا سیاسی اس میں ضم ہو کر کوشش کریں، وہ غلبہ دین کا باعث ہوگا، ہر کسی نہیں۔ سیاسی بساط پر کوئی ایک مہرہ ایسا نہیں ہے جو قابل قبول ہو، کوئی مہرہ ایسا نہیں، تو ان میں شامل ہو کر وقت کو ضائع کرنا، جہود کو ضائع کرنا، اور یہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن وقت کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ ہم خود ہی کافی ہیں، اہل الحدیث کافی ہیں، بالکل کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ سوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ۔ اگر سارے لوگ مرتد ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ دین کو قائم کرنے پر قادر ہے۔ کیسے قائم کرے گا؟ بقوم، ایک قوم کے ذریعے۔ اس قوم کا وصف کیا ہوگا؟ یحبهم ویحبونہ، اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ جو قوم نشرت دین کا باعث بنتی ہے، غلبہ دین کا باعث بنتی ہے، اقامت دین کا باعث بنتی ہے، وہ قوم اسے محبت کی بنیاد حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت کی دین اسلام میں ایک ہی بنیاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار یا طلبگار ہو تو میرے حبیب کی اتباع کر لو، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ یہ محبت کا ایک شرعی نقطہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے والے اس رقعہ عرضی پر اہل الحدیث ہیں، جن کو اللہ نے یہ توفیق دی۔ ان کی جہود بابرکت کوششیں انشاءاللہ اقامت دین کا باعث بنے گی۔ اقامت دین آج ہو یا 100 سال بعد ہو، مگر کم از کم آپ کا حصہ تو شامل ہو جائے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک راہ پر تم چل رہے ہو، یہ نہ سمجھو اس پورے راستے کو عبور کرنا کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ جب آپ کی موت آئے تو اس راستے پر آپ کھڑے ہوں، اس راستے پر آپ موجود ہوں، دائیں بائیں نہ گھومیں، اسی توحید اور سنت رسول کی اتباع پر آپ قائم ہوں۔ بس یہی بڑی کامیابی ہے۔ آپ کی ان نیتوں کا، ان جہود کا نتیجہ چاہے 100 سال بعد برآمد ہو، لیکن چونکہ خشت اول آپ کے ہاتھ سے رکھی گئی، بنیاد آپ کے ہاتھ ڈالی گئی، اجر میں ثواب میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ راستہ دین اسلام کا، جہاں پر تنخواہ اور اجر کام کو سمیٹنے پر نہیں بلکہ صحیح کام کی ادائیگی پر ملتا ہے۔ کام سمٹے یا نہ سمٹے، کامیابی ہو یا نہ ہو، اس میں آپ داخل ہو جائیں تو آپ کا ثواب اور اجر لکھا جائے گا اور اللہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ کی جہود اور محنتیں کسی دور میں اگر نتیجہ خیز ثابت ہوئی تو سارا سب آٹومیٹک آپ کو مل جائے گا اور آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں منہج سلف صالحین کی محبت عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا سچا پیروکار بنا دے، سچا اپنی توحید کا حامل بنا دے، اور اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنے والا اور پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والا بنا دے۔ کچھ دوستوں نے یہ گزارش بھیجی ہے بیماروں کے لیے دعا کی، شفا کی۔ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جس گھر میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، وہ ہمارے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرما دے۔ یہ دوسری رکعت کا تشہد جو ہے، اس میں درود پڑھنا
नबी अलैहिस्सलाम के अमल से नहीं मिलता वल्लाहु आलम, लेकिन सहाबा का अमल और सलफ़ सालिम का अमल मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है। ये एक रिवायत जो है बाज़ कुतुब में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत से कि पहला तशहुद शहादतैन तक है, माना वो हिस्सा जो पढ़ना वाजिब है। इसके बाद आप दरूद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हदीस मेरी नज़र में कोई नहीं गुजरी, लेकिन सहाबा का अमल ज़रूर मिलता है कि वो दरूद पढ़ा करते थे। पढ़ लें तो ठीक है, और ना पढ़ें तो भी नमाज मुकम्मल और बेहतर है। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर लना मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदाना मरदल मुस्लिमीन या शाफ़िल अमराद इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इरफ़अ अन्ना हाज़ल वबा वरफ़अहु अन साइरि बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दाअवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।